السلام علیکم۔ آج 16 اگست 2022 بمطابق 18 محرم الحرام 1444 اور منگل کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ سعودی عرب سے ایک افسوسناک خبر ہے۔ سعودی عرب میں ٹریفک حادثے میں 6 پاکستانی ورکرز شہید ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ جمعرات کو ریاض میں پیش آیا تھا اور پاکستانی ورکرز کی گاڑی ٹرالر سے ٹکرا گئی تھی۔ 6 ورکرز موقع پہ ہی شہید ہو گئے ہیں جبکہ 2 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان تمام ورکرز کا تعلق صوبہ پختونخوا سے ہے۔ پاکستانی سفارت خانے نے بتایا کہ میتوں کو پاکستان روانہ کرنے کے لیے سفری دستاویزات تیار کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے قانون کے مطابق وزٹ ویزا اقامے میں تبدیل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کمرشل وزٹ ویزا ہو یا عمرے کا ویزا ہو یا کوئی اور وزٹ ویزا ہو۔ وزٹ ویزا اقامے میں تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ صرف ایک صورت ہے کہ جس میں وزٹ ویزا اقامے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک ورکر نے جوازات سے سوال کیا کہ میں اور میری بیوی اقامے پہ سعودی عرب میں مقیم ہے جبکہ بچوں کو وزٹ ویزے پہ بلایا ہے، کیا بچوں کی وزٹ ویزا اقامے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ تو جوازات نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اگر بچے 18 سال سے کم عمر کے ہیں تو ان کے وزٹ ویزے اقامے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے ایک بری خبر ہے کہ جس طرح دنیا میں کورونا کے بعد کرائسس کا ماحول ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسے مملکت میں بھی مہنگائی کی مزید شرح بڑھی ہے۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ غذائی اشیاء اور مشروبات کی قیمتوں میں 3.9 اور ٹرانسپورٹ کی قیمت میں 2.3% اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ غذائی اشیاء کی قیمتیں گوشت اور مرغی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ ملک میں گوشت اور مرغی کی قیمتوں میں 5.1% اضافے کی وجہ سے غذائی اشیاء کی قیمتوں میں عمومی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حرم مکی سے خبر شامل کرتے ہیں کہ سابقہ سال کی طرح اس سال بھی غسل کعبہ کا پروقار پروگرام ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے شاہ سلمان کی جانب سے خانہ کعبہ کو غسل دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے غسل کعبہ کے سالانہ رسم سے قبل طواف اور دعا کی۔ ان کے ساتھ سعودی وزیر سپورٹس شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل بھی تھے۔ غسل کعبہ کے اس پروقار تقریب میں اسلامی ممالک کی سفارتکاروں کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ تو اس پروقار تقریب میں مجموعی طور پہ محمد بن سلمان اور ان کے ہمراہ دیگر حکام، پھر اسلامی ممالک کے سفارتکار، حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس اور ان کے ہمراہ دیگر علماء نے شرکت کی اور غسل کعبہ کی اس پروقار تقریب کا شرف حاصل کیا۔ یاد رہے کہ کعبہ کو غسل عرق گلاب اور اعلیٰ درجے کے عود سے دیا جاتا ہے اور زمزم کے پانی کا اختلاط اس میں ہوتا ہے، اور کعبہ کے اندرونی دیواروں کو کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ غسل کعبہ کے رسم میں 45 لیٹر آب زمزم استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ طائف کے گلاب کا عرق 50 تولہ اور اعلیٰ درجے کا عود آب زمزم میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام میں صفائی کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق غسل کعبہ میں استعمال ہونے والے تمام اشیاء پر چاندی کی برد چڑھی ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے چاندی کے دندانوں والی 4 جھاڑو استعمال ہوتی ہے۔ غسل کعبہ سے قبل جھاڑو سے خانہ کعبہ کی گرد صفائی کی جاتی ہے۔ ادھر ریاض پولیس نے غیر ملکیوں کو دھوکہ دہی پہ 4 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ای پلیٹ فارم اکاؤنٹ تک رسائی میں مدد کے بہانے تارکین وطن کو دھوکہ دینے والے 4 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ یعنی وہ امیزون اور ای کامرس کے دوسری پلیٹ فارم کے اکاؤنٹ بنانے کے بہانے غیر ملکیوں کو لوٹتے تھے اور ان سے ان کی نجی معلومات لے کے اس پہ موبائل سمیں نکال کے اس کو بھی غلط استعمال کرتے تھے۔ تو اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ امیزون یا اور ای کامرس کے اور جتنے پلیٹ فارم ہے تو ان کے طریقے باقاعدہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنی ہوئی ملتی ہے اور ان کا اکاؤنٹ ہر بندہ خود بنا سکتا ہے۔ تو کبھی کسی پہ اعتماد کر کے اکاؤنٹ کے بہانے اپنی معلومات کسی کو کبھی نہ دیا کرے۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ سبسکرائب کے حافظ۔ بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔